ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطحا و یاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و صاحب منبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسین ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ مَّن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد عزیزان گرامی قدر یہی دو آیت سرنامہ کلام ہے الحمدللہ 6 دن تک کسی موضوع پر گفتگو ہوئی آج 7واں دن ہے ایک مشہور بالکل قول ہے کہ وزڈم رولز اوور 1000 اگنورینٹ جو عقل ہے وہ 1000 جاہلوں پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یونیورسٹی میں کسی کالج میں آپ پڑھتے ہوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹیچر چلا جائے استاد چلا جائے تو نئے استاد کی سلیکشن وہ سارے طالب علم مل کر نہیں کرتے انتظامیہ کرتی ہے عقل کہتی ہے کہ استاد کا چناؤ شاگرد نہیں کر سکتے انتظامیہ کر سکتی ہے جس کی یونیورسٹی ہے عقل کیا کہتی ہے کہ اگر طالب علم چناؤ کریں گے تو وہ علم کی اتنی گہرائی پہ نہیں کریں گے دوسرا آپ اگر بیمار ہوں آنکھوں میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو ڈھونڈیں بہترین ڈاکٹر جو ماہر ہو بہت زیادہ آنکھوں کا آپ نے بہت چھان پٹک کے اس ڈاکٹر کو ڈھونڈا لیکن جب آپ اس کے پاس اس کے کلینک میں گئے آپ نے دیکھا کہ وہ تو خود آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے آپ اس کے نسخہ تو لے آئیں گے لیکن اس کی دوائی استعمال نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کہ جو اپنے آپ کا علاج نہیں کر سکتا میرا علاج کیا کرے گا اس کا مطلب ہے کہ 2 چیزیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں ایک تو یہ کہ علم دینے کے لیے جو معلم چنا جائے اس کا معیار طالب علموں سے بہت زیادہ ہو دوسرا جو طبیب چنا جائے اس میں کم از کم وہ بیماریاں نہ ہوں جو بیماروں میں موجود ہوں کتاب قرآن بڑی مشکل ہے بہت زیادہ اچھا یہ مشکل کتاب ہے خدا نے دی ہے اور خود کہا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے اچھا یا رسول اللہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے بتائیے اس کو آسان کیسے کریں تو خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اسے آپ کی زبان کے صدقے آسان کر دیا اب زبان کے صدقے آسان کر دیا وہ عہد الہی جو میرے پیش نظر ہے وہ میکینزم کیا ہے میں کیسے سمجھوں اس عہد الہی کو جو میرے پیش نظر ہے تو پروردگار کیا کہے گا یہ قرآن ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اچھا یہ قرآن تو بہت مشکل ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو میں نے آسان کر دیا آپ کی زبان کے صدقے میں ابھی ظاہری بات کر رہی ہوں مانوی بات نہیں کر رہی اگر مانوی بات کی تو پھر وہ ابراہیم کی دعا پر میں چلی جاؤں گی کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے آخری زمانے میں ایک سچی زبان دے
تو اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی زبان کے صدقے، یعنی آپ کا کلام اتنا خوبصورت ہے، آپ کی زبان میں وہ قوت ہے کہ آپ جب پڑھیں گے لوگوں کے قلب پر اثر کرے گا، لوگ اس سے منور ہو جائیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ، جب آپ چلے گئے، آپ پردہ کر گئے، تو پھر کون ہے جو اس کتاب کی مشکل کو آسان کرے گا؟ تو حجت الوداع میں رسول خدا نے کہا انی تارکم فیک ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرت اہل بیت، کتاب اللہ ہے، اطرت اہل بیت ہے، جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ جو قرآن ہے نا، جو کتاب ہے، ہم نے ایک ایسا ڈھونڈنا ہے جو اس میکینزم کو، اس آئین الہی کو، اس عہد الہی کو مجھ تک پہنچائے۔ یہ قرآن فقط انسانوں کے لیے نہیں آیا۔ جب آپ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پروردگار نے جن و انس دونوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے جن و انس، تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ دوسرا، اگر اس قرآن میں سورہ جن نہ ہوتا تو میں کہہ دیتی کہ قرآن انسانوں کے لیے ہے۔ سورہ جن کا ہونا بتاتا ہے کہ فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنوں کے لیے ہے۔ اب جو اس آئین کو لے کر چلے گا، اس عہد الہی کو لے کر چلے گا، اسے اتنا تو پتہ ہو کہ انسانوں کی زبان کون سی اور جنوں کی زبان کون سی ہے۔ اس لیے کہ یہ عہد الہی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنوں کے لیے بھی ہے۔ اب اس عہد الہی جو انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، اسے میں اپنی کتاب سے نہیں واضح کر رہی، اس لیے کہ یہ بات جب زمانہ طالب علمی میں ہم پڑھتے تھے کہ جو کوئی مولا کائنات کے پاس آیا، انہوں نے توریت سے جواب دیا، زبور سے، انجیل سے، جو جس علم کا ماہر تھا اسے علی ابن ابی طالب نے اسی علم کے ذریعے سے جواب دیا۔ یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ جو جس علم کو فالو کرتا ہو، جس کتاب کو فالو کرتا ہو، اگر آپ نے اپنے حجت کو، اپنی دلیل کو صحیح ثابت کرنا ہے تو کبھی اپنی کتاب سے دلیل نہ دیجیے، ان کی کتاب سے دلیل دیجیے۔ اب میری کتاب میں تو بہت محبت علی لکھی ہوئی ہے، لیکن میں یہ پوچھتی ہوں کہ کون سا ایسا رہبر ہے امام شافعی سے کہ جو جنوں کی زبان بھی جانتا ہو تو انسانوں کی زبان بھی جانتا ہو۔ اب امام شافعی کے جب بارگاہ میں ہم گئے، ان کے مکتب میں ہم جا کے بیٹھے، امام شافعی یہ تو بتائیے کہ کون ہے وہ جو جنوں کا بھی زبان جانتا ہے اور انسانوں کی زبان بھی جانتا ہو؟ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو جن و انس دونوں کے لیے ہے، آئین الہی ہے۔ تو امام شافعی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ آل محمد کی محبت اور ان کی تعریف کے لیے فقط یہی ایک جملہ کافی ہے کہ نماز کوئی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان پر درود نہ بھیجا جائے۔ دوسرا جملہ امام شافعی نے کیا کہا؟ آخر کب تک، کب تک، کب تک، 3 مرتبہ، کہ کب تک، کب تک، کب تک، کہ میں اس جوان کی محبت میں لوگوں کی طعنوں اور دشمنیوں کا شکار ہوتا رہوں گا۔ اگر اس جوان کی محبت، علی ابن ابی طالب کی محبت لوگوں کی نظر میں، اب یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اس جوان کی محبت اتنی لوگوں کے دلوں میں کھٹک رہی ہے، میری دل میں جو ہے، تو اگر یہ اس جوان کی محبت کی وجہ سے مجھے رافضی کہہ رہے ہیں، مجھے شیعہ کہہ رہے ہیں، تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ، شافعی رافضی ہو گیا، کہہ دیا شافعی نے۔ اچھا اب امام شافعی یہ تو بتائیے جنوں انس کو گواہ کیوں کیا؟ جنوں انس کو گواہ کیوں کیا؟ میں اپنی کتاب سے بتاؤں تو محبت میں، شافعی تو فقہ کے مسئلے حل کرتے ہیں نا، امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، بتائیے آپ نے جن و انس کو کیوں کہا؟ وہ کہیں گے غدیر کبھی غور سے دیکھی ہے؟ صرف مجمع سامنے تھا، رسول خدا نے فقط سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، دائیں بھی بائیں بھی پیچھے بھی، حالانکہ مجمع صرف سامنے ہے، اس کا مطلب ہے دائیں بائیں اور پیچھے کوئی تو موجود تھا۔ جو رسول خدا کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا پھر اس مسئلے کو اور حل کر دیا صرف 4 جملوں میں، کہ ایک جو عربی زبان ہے نا، اس میں یہ جو لفظ ہے نا جنہ، جن، اس کا زبر اور پیش کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر اسی لفظ پہ زیر لگا دیں تو جنہ، زبر لگا دیں تو جنہ، پیش لگا دیں تو جنہ، زیر لگا دیں جنہ جن، زبر لگا دیں تو جنہ جنت، پیش لگا دیں تو جنہ سپر۔ اب امام شافعی کی اس ربائی نے
پورے قرآن کا میکینزم واضح کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حب علی جنہ، علی کی محبت سپر ہے، ڈھال ہے، پیش لگا کر کہ محبت علی سپر ہے۔ حب علی جنہ، علی کی محبت سپر ہے، ایک ڈھال کی طرح ہے، قسیم نار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، وسیع مصطفیٰ حقہ۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہی، شافعی کہہ رہے ہیں۔ حقہ کیوں کہا شافعی آپ نے؟ کہ یہی تو حق ہے کہ بعد از مصطفیٰ جو وسیع ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا، پھر اس کی دلیل قرآن سے بھی آگے دی ہوئی ہے، اور جو قرآن دے رہا ہے شافعی نہیں دے رہے۔ کیا کہا؟ حب علی جنہ، قسیم نار والجنہ، وسیع مصطفیٰ حقہ، امام انس والجنہ۔ مسئلہ حل کر دیا۔ کہا اب اگر ہدایت لینی ہے، آج کوئی کہہ دے کہ ہم انسانوں کی زبان بھی جانتے ہیں، ہم جنوں کی زبان بھی جانتے ہیں، علی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو علی کے چھٹے بیٹے کی بات بتاؤں کہ جب ان کا لگتا تھا مکتب، جو کوفے کی مسجد میں لگتا تھا، امام جعفر صادق کی جو یونیورسٹی تھی، جو یونیورسٹی امام نے تھی، مدینے میں نہیں تھی، کوفے میں تھی۔ باریکی دیکھیے آپ امامت کی۔ کوفے کو ہی کیوں چنا اس یونیورسٹی کے لیے؟ مدینہ تھا، پہلی درسگاہ جو صفحہ کی درسگاہ تھی مدینے میں کھلی تھی۔ امام جعفر صادق چلیے مدینے میں بنا لیجئے کوئی مکتب۔ امام نے آل دا وے مدینے اور مکے کو چھوڑ کر کوفے کو چنا، اس لیے کہ امام جانتے تھے جو درسگاہ میں بنا رہا ہوں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں کافر بھی آئیں گے، اس میں مشرک بھی آئیں گے، اس میں ہندو بھی آئیں گے، اس میں عیسائی بھی آئیں گے۔ مکے اور مدینے کا ایک احترام ہے، ایک تہذیب ہے، ایک پروٹوکول ہے، ہر کوئی کھل کر اس جگہ پر آ سکے جس جگہ پر عام و خاص کے آنے کی جگہ ہو۔ اب آپ کو پتہ چلا مکے اور مدینے کا تعلق لا الہ الا اللہ ہے، ایک جگہ محمد رسول اللہ ہے۔ کوفے کو علی نے چن کر علی ولی اللہ کا در بتا دیا جو ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم امام بارگاہ الگ بناتے ہیں، مسجد الگ بناتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسجد جو ہے وہ توحید کا مرکز ہے، رسالت کا مرکز ہے، لیکن جو امام کا گھر ہے وہ امامت اور ولایت کا گھر ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے، وہ جنوں کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے۔ دروازہ ہے۔ اب آپ دیکھیے امامت کیا میکینزم لے کر چل رہی ہے۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیجئے کہ علی نے کوفے کو کیوں چنا یا امام نے کوفے کو کیوں چنا، وہ تو بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ایک مقام لا الہ الا اللہ کی جگہ ہے، ایک جگہ محمد رسول اللہ کی جگہ ہے، لیکن کوفہ امامت کی جگہ ہے۔ ہر خاص و عام کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اب یہ جملہ تو کہہ دیا، آپ کہیں شافعی نے محبت میں کہہ دیا یا کسی بھی مولا کے چاہنے والے نے محبت میں کہہ دیا، تو قرآن سے پوچھ لیجئے۔ سورہ جمعہ میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، جب یہودیوں نے کہا کہ نبی ہم میں سے دو، خدا نے سرزنش کی کہ نہ پہلے کبھی تمہاری اجازت سے سنا، نہ اب تمہاری اجازت سے چنا جائے گا، یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ اس کا فضل ہے۔ اب سورہ ابراہیم میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم نے نبی بھیجا تو اس جگہ کی زبان سکھا کر بھیجا جس جگہ کا ہم نے نبی بنایا، جس جگہ کی ہم نے حجت بنائی۔ اگر زمین کا بنایا تو زمین کی زبان سکھائی، اگر عرب کا بنایا تو عرب کی زبان سکھائی، اگر کائنات کا بنایا تو ہم نے اسے کائنات کی زبان سکھائی۔ جناب آدم کو جب خدا نے خلق کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر
کسی ایک خاص جگہ پر نہیں، نہ عرب میں، نہ مڈل ایسٹ میں، کہہ لیجئے نہ انڈو پاک میں، نہ کسی یورپ کنٹریز میں، ہم زمین پر امام بنا رہے ہیں۔ اچھا، آدم کا واقعہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم، فلر نہیں ہے وہ کہ قرآن میں کوئی جگہ تو خدا آدم کا واقعہ رکھ دے، اہم ہے تو خدا تکرار کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی؟ ضرورت نہیں ہے، اہمیت ہے تو کہا ہے۔ تفکر کرو، تدبر کرو کہ یہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ میں کیوں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے خدا کہہ رہا ہے جب پڑھو تو یہ سوچو یہ تکرار کیوں ہے۔ اب جناب آدم کو جب پروردگار نے خلق کیا، سجدہ ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے علم دیا۔ کون سا علم دیا؟ بتاؤ آدم۔ اچھا، آدم نے جتنے بھی اسم تھے، جتنے بھی، ان کا علم دیا۔ انہوں نے بتایا یہ محمد ہیں، انہوں نے بتایا یہ علی ہیں، انہوں نے بتایا یہ جناب بطول ہیں، انہوں نے امامت کا تعارف کروایا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، رک جائیے یہاں پر، کیا فرشتوں کو نہیں پہلے پتا تھا کہ کوئی محمد رسول اللہ ہے؟ کیا فرشتوں کو نہیں پتا تھا کوئی علی ولی اللہ ہے؟ کیا فرشتوں کو؟ امامت کے خود کے جملے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو سجدہ سکھایا، جنہوں نے قیام سکھایا، جنہوں نے تسبیح سکھائی۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں وہ تسبیح فاطمہ، ایسا تو نہیں ہوتا کہ پروردگار کسی اور کا کام ہو کسی اور کام سے منسوب کر دے کسی اور کے نام سے، جس کا کام ہوگا وہ اسی نام سے منسوب کرے گا نا۔ اب جتنے بھی زمین اور آسمان میں مخلوقات خدا کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ سکان سماوات اور ارض ہیں۔ اب یہ لفظ میں نے نیا استعمال کیا، آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا، سکان سماوات و ارض، اس کا مطلب ہے وہ بھی اور ہیں، ملائکہ اور فرشتے بھی اور ہیں، یعنی جتنی مخلوقات ہیں پروردگار کی بشمول سکان سماوات و ارض، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ، یہی تو تسبیح فاطمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس تسبیح کا استاد ہے خدا نے اسی کے نام سے تسبیح کو منسوب کر دیا، یعنی فاطمہ وہ بی بی ہے جو اللہ اکبر کا سلیقہ سکھائے، جو الحمدللہ کہنا سکھائے، جو سبحان اللہ کہنا سکھائے۔ بطول وہ ہستی ہیں، پروردگار نے کہا قبول ہی نہیں ہوگی نماز جب تک بطول کی بتائی ہوئی تسبیح نہ پڑھ لو۔ شان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، شافعہ معاشر کی شان پہ بلند تر سلوات۔ اب کیا فرشتوں کو نہیں پتا تھا ان دو باتوں کے بعد کہ یہ خاتم النبیین ہے؟ کہاں تک پڑھوں؟ جب پروردگار نے لوح اور قلم کو بنایا تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ خدا نے کہا لکھ نام محمد۔ درود پڑھ لے ایک۔ جب جیسے ہی اسم لکھا، فقط اسم لکھا، اتنا وجد میں آیا کہ کئی سو برسوں تک اسی وجد میں رہا۔ اس کا مطلب ہے قلم کو بھی پتا ہے، لوح کو بھی پتا ہے۔ تو اگر جناب آدم فقط یہ بتائیں گے یہ خاتم النبیین، یہ علی، یہ بطول، یہ ان کے بچے، تو کیا فرشتے یہ نہیں کہیں گے پروردگار یہ تو ہمیں پتا ہے؟ آدم کے پاس نیا کیا ہے؟ آدم کے پاس ایک تو یہ کہ صلاحیت ہے پروڈیوس کرنے کی، آدم معرفت تک پہنچا۔ دوسرا، جناب آدم کے پاس زمین پر آنے والے ہر بشر کی زبان کا علم موجود تھا۔ خدا کہہ رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب ہو ہی نہیں سکتا جو زمین کا خلیفہ ہو اور اسے زمین پر بولی جانے والی زبانوں کا پتہ نہ ہو۔ معلوم ہے جناب آدم کو جب وہ بتایا تو فرشتوں نے کہا جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم میں؟ جب ہم نبی بھیجتے ہیں، حجت بھیجتے ہیں، جس علاقے میں بھیجتے ہیں اس کی زبان جانتے ہیں ہم، اس کی زبان ہمارا وہ نبی جانتا ہے۔ اگر عرب میں بھیجیں گے تو عرب کی جانے گا،
اگر ہم بھیجیں گے اس سائٹ پر جہاں پر آج یروشلم، عجم، اسرائیل، تو ہم اس کو ہیبرو، عبرانی سکھا کر بھیجیں گے۔ اگر ہم آسمانوں پر امام بنائیں گے تو آسمانوں کی زبانیں پتہ ہوں گی۔ اگر ہم کائنات کا امام بنائیں گے تو اسے کائنات کی زبانیں پتہ ہوں گی۔ اب چلیے امام جعفر صادق کے مکتب میں۔ امام کے مکتب میں چلیے، 4000 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، شاگرد، ایک وقت میں حلقے بنے ہوئے ہیں، 900 حلقے۔ جس بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں ڈین الگ ہے، چیئرمین الگ، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ الگ، حتیٰ کہ ہر سبجیکٹ کا پروفیسر الگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی ہر سبجیکٹ، جو میکرو پڑھاتا ہے وہ مائکرو نہیں پڑھا سکتا، جو زولوجی پڑھاتا ہے وہ بوٹنی نہیں پڑھا سکتا، وہ زولوجی میں ماہر ہوگا، وہ بوٹنی میں ماہر ہوگا۔ لیکن یہ واحد کائنات کا مکتب ہے کہ 900 اسٹوڈنٹ ایک حلقے میں بیٹھے، 4000 شاگرد ایک وقت میں بیٹھے، ڈین بھی ایک ہے، چیئرمین بھی ایک ہے، ہر سبجیکٹ کا ماہر بھی ایک ہے، ہر زبان کا ماہر بھی ایک ہے۔ جس کا بیٹا ایسا ہو وہ باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ میکینزم، یہ آئین الہی، یہ عہد الہی کس کس کے لیے ہے۔ اب جو بھی عہد الہی کا امین ہوگا وہ 4 لوگوں کے ووٹ ڈالنے سے نہیں چنا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ 4 لوگوں کے ووٹ ڈالنے سے نہیں، کیونکہ وہ عہد الہی کا امین۔ لیزلی ایزلٹن، ایک انگریز عورت، آفٹر دا پروفٹ، اس نے لکھا، بڑا اس نے گہرائی سے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں میں فرقے ہے، وہ کہہ رہی ہے مسلمانوں میں فرقے، ایک بالکل نیوٹرل مائنڈ انالیسس کرتا ہے، بالکل نیوٹرل مائنڈ، جو کسی محبت کے اثر میں نہ ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ پڑھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اس نے انالیسس کیا، اس نے دیکھا کہ مسلمان بڑی مضبوط پاورفل قوم ہے، ان کے کانسیپٹس بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ ان کا آخرت پر یقین ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، اس پر یقین ہے۔ اچھا یہ لو لائف آفٹر ڈیتھ ہے نا، یقین کیجئے اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ پوری دنیا سمجھ گئے، کائنات سمجھ گئے، وہ میکینزم سمجھ گئے، وہ سلسلہ سمجھ گئے جو خدا نے اپنی تخلیق کے مرحلے کو سمجھیے کہ پروردگار شکم مادر میں جب ایک بچہ پروان چڑھتا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، اچھا وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ بن رہے ہیں، اس کی آنکھیں بن رہی ہیں، اس کا وجود بن رہا ہے، وہ دوسرے تمام اعضاء کے درمیان میں ایک نیا ریزیڈنٹ آ گیا، ایک نیا رہائشی آ گیا۔ اگر اعضاء کو بات کرنے کا موقع مل جائے تو دل گردے سے کہے گا یہ کون نیا رہائشی آ گیا ہمارے پاس، وہ کہے گا پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا دیکھو تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ بن رہے ہیں، اس کی آنکھیں بن رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں کے لیے نہیں آیا، یہ بن یہاں پہ رہا ہے، اس نے جانا کہیں اور ہے۔ آپ یہاں کے لیے نہیں، جانا کہیں اور ہے، رہ یہاں پہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھو اس کے ہاتھ ہیں جو یہاں پر استعمال نہیں ہوں گے، اس کی آنکھیں ہیں جو یہاں پر استعمال نہیں ہوں گے، یہ کہیں اور کے لیے ہے۔ آپ بھی یہاں پر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جو یہاں کے لیے نہیں، جہاں جانا ہے وہاں کے لیے، سمجھ جائیے۔ اچھا پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ شکم مادر میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی اعضا پورا نہ ہو، کوئی جوارے پورا نہ ہو، آنکھ نہ بنے، ہاتھ نہ بنے، تو ساری زندگی کے لیے وہ کمی رہ جائے گی، ساری زندگی کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر کوئی شے نہ پوری ہو، اس دنیا کے لیے کمی رہ جائے گی۔ اس نے کیا کہا؟ لائف آفٹر ڈیتھ، بڑا مضبوط کانسیپٹ ہے ان کے پاس، بہت مضبوط۔ اچھا وہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم جی اٹھیں گے، ہم جی اٹھیں گے۔
یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ان کے پاس ہے، یہ جی اٹھیں گے۔ اچھا اب ان میں سے 4 فرقے اور ہیں، ایک فرقہ اور ہے، ہیں یہ سارے مسلمان۔ جو 4 فرقے ہیں نا، ان کی نماز پڑھنے کے طریقے الگ ہیں، انداز الگ ہیں۔ اچھا وہ اذانیں الگ ہوتی ہیں ہر مسجد میں ان کی، کوئی ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ روزہ یہ الگ ٹائمنگز میں کھولتے ہیں، جب اپنی مسجد میں اذان ہوتی ہے جب کھولتے ہیں، اس کی تو میں بھی گواہ ہوں۔ اچھا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ ان کے درمیان لاکھ اختلاف صحیح عقیدے کا، سمجھ کا، لیکن وہ نماز ایک ہی ٹائم پہ پڑھتے ہیں، روزہ ایک ہی وقت میں کھولتے ہیں، ان کی ہر مسجد میں اذان ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہے۔ کمال ان کا نہیں ہے کہ وہ ایک ہیں، کمال کسی اور کا ہے جس نے انہیں ایک رکھا ہوا ہے۔ یہ جو 4 فرقے ہیں یہ اپنی وجہ سے الگ نہیں ہیں، یہ چاروں اپنے رہبر کی وجہ سے الگ ہیں، اور جو ایک فرقہ ایک ہے وہ اپنی وجہ سے ایک نہیں ہے، وہ اپنے رہبر کی وجہ سے ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، اور محمد و آل محمد بلند تر سلوات۔ اللہم صلی۔ یہ ایک اپنی وجہ سے نہیں ہے، وہ 4 اپنی وجہ سے نہیں ہے، وہ چاروں الگ ہیں اپنے رہبر کی وجہ سے، اپنے امام کی وجہ سے، حنبلی، شافعی، مالکی۔ یہ ایک اپنی وجہ سے نہیں ہے، یہ رہبر کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ انہیں لاکھ اختلاف صحیح ان کا امام ایک ہے۔ اور اس امام کے ایک ہونے کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ جامعۃ الازہر میں ایک کتاب لکھی گئی، مسلمان عالم دین نے لکھی، اس نے انالیسس کیا مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان خلافتوں کا۔ اس نے کہا جناب پہلے خلیفہ کا دور بھی لکھا، دوسرے خلیفہ کا دور، تیسرے خلیفہ کا دور، چوتھے خلیفہ کا دور، چاروں کا دور لکھا۔ اینڈ میں اس نے نتیجہ یہ دیا، اس نے کہا جب پہلی خلافت گئی دوسری آئی، تو دوسری خلافت نے پہلی خلافت کے بہت سے فیصلوں سے اختلاف کیا، نو پرابلم۔ دوسری خلافت گئی تیسری آئی، انہوں نے باقی 2 خلیفاؤں کے فیصلوں سے اختلاف کیا، کوئی بات نہیں، انہوں نے تو کتاب لکھ کے بند کر دی، لیکن قرآن نے ایک بات سمجھائی جناب موسیٰ کے واقعے سے، ایک بات سمجھائی، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، زیارت امام حسین کی، لیکن جناب موسیٰ کے واقعے سے قرآن نے جامعہ ازہر کی اور لیزلی ہیزلٹن کی دونوں کی باتوں کو سمجھنے میں آسانی کی۔ اگر قرآن آپ کے پاس ہے تو دنیا کی مشکل سے مشکل کتاب سمجھنی آسان ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس کا دلیل بھی موجود ہے۔ جناب موسیٰ جب لوگوں کو لے کر چلے، قرآن کا واقعہ ہے، کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلوں میں عقیدوں کا اختلاف، نظریاتی اختلاف، حتیٰ کہ جب نیل کے پاس پہنچے، ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی، ڈیفرنٹ آئیڈیاز، ڈیفرنٹ کمیونیکیشن، ہر چیز ایک دوسرے سے الگ، لیکن جب نیل کے پاس پہنچے تو جناب موسیٰ نے عصا مارا، ایک راستہ بنا، ہم نہیں جائیں گے، الگ الگ راستے، گوارا نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جانے پر۔ موسیٰ نے عصا مار کے 12 راستے، کھڑکیاں بنائیں، خشک کیا ان راستوں کو، وہ 12 کے 12 نیل کو عبور کر گئے، اپنی وجہ سے نہیں، موسیٰ کی وجہ سے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، مشروطیت قائم آل محمد بلند تر سلوات۔ اللہم صلی۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی امامت میں فرق یہ ہے کہ پہلے جانے والے، اس کے بعد آنے والا پہلے جانے والے کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، یہ دنیا کی حکومت ہے، یہ دنیا کی امامت ہے، لیکن جو الہی حکومت ہے،
الہی امامت ہے اس میں جو آدم کہہ جائیں گے نوح وہی کریں گے، نوح جو کہہ جائیں گے شیش وہی کریں گے، نہ نوح یہ کہیں گے کہ خدا نہ خواستہ آدم نے صحیح نہیں کیا، نہ شیش یہ کہیں گے کہ نوح نے صحیح نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح سے جو الہی امامت ہے اس میں جو علی کریں گے وہ حسن کرے گا، وہی حسین کہیں گے، وہی علی زین العابدین کہیں گے۔ اب آپ فرق دیکھ لیجئے۔ علی مولا علی مولا اللہم صلی۔ اب جو الہی عہدہ ہے، حکومتی عہدہ دنیا میں اہلیت دکھانے پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی حکومتی عہدہ ملے، حکومتی امامت ہو، بھئی اس یونیورسٹی سے پاس کرو، یہ ڈگری لو تب تمہیں مسجد میں امام بنایا جائے گا، حکومتی امامت۔ جب تمہیں دنیا کا رہبر بنایا جائے گا، فلانے مکتب سے پڑھ کے آؤ، جامعہ ازہر سے یہ لو، یہ ڈگری لو تب تمہیں ہم امام ڈکلیئر کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ حکومتیں ملتی ہیں عہدہ دیکھ، اہلیت دیکھ کر۔ اچھا گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، اتنے ووٹ لے کر آیا اہلیت، لیکن خدا جب عہدہ دیتا ہے تو وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ الہی عہدہ ہے، انتظامیہ میری ہے، ایڈمنسٹریٹر میں ہوں، میری مرضی ہے، میں فضل میرا ہے، جس کو چاہے دوں، نہ پہلے تم سے پوچھ کے دیا نہ بعد میں تم سے پوچھ کے دوں گا۔ اس کی اہلیت میرے سامنے واضح ہونی ضروری ہے۔ دنیا کا ہر عہدہ ایک عمر کے بعد ملتا ہے، بھئی عاقل اور بالغ ہے تو ووٹ ڈالے گا، 40 برس کا ہے تو ووٹ ڈالے گا، 20 برس کا ہے، 30 برس کا ہے الیکشن لڑے گا۔ یہ عہدہ عمر کی ڈیمانڈ۔ جو الہی عہدہ ہے اس میں عمر کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں پر بھی انگلی اٹھائے تو گود کا بچہ ماں کی عصمت کی بھی گواہی دے گا، اپنے نبی ہونے کی بھی دلیل دے گا۔ یہ الہی عہدہ ہے۔ جو الہی عہد الہی کو لے کر آتے ہیں، جو اس کے پاسدار ہوتے ہیں، عمر کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ اگر گود میں بھی ہیں، جھولے میں بھی ہیں، تو کوئی ماں کی عصمت پر انگلی اٹھا رہا ہے، جناب مریم، عیسیٰ جواب دیں گے، بولیں گے، کوئی شک نہیں کرے گا عیسیٰ کے بولنے پر، اس لیے کہ عیسیٰ کا بولنا بتا رہا ہے کہ وہ الہی عہدہ لے کر آ رہا ہے۔ جھولے میں ازدر کا چیرنا بتا رہا ہے، وہ الہی عہدہ لے کر آ رہا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سارے 70 برس کے 80 برس کے ہیں، یہ 7-8 برس کا بچہ، یہ نہ سوچئے کہ بچہ ہے، یہ سوچئے کہ یہ بچہ یہاں کیوں ہے۔ سوچنا یہ نہیں ہے کہ یہ بچہ ہے، سوچئے یہ کہ یہ بچہ یہاں کیوں ہے، یہ بچہ اپنے ہم عصروں میں کیوں نہیں ہے، یہ بچہ اور بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا، یہ کیوں 40 برس کے ایک شخص کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر ایسے چلتا ہے جیسے خوشبو سونگھ کے چلتا ہے۔ جب نبوت کی خوشبو کسی کو نہیں سنگائی دیتی، علی 8 برس کی عمر میں نبوت کی خوشبو سونگتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیے تو صحیح، یہ نہ دیکھیے کہ یہ بچہ ہے، یہ دیکھیے یہ 8 برس کا 7 برس کا بچہ کیوں ہے رسول خدا کے ساتھ، کیوں غار حرا میں مولا کائنات کیا کہتے تھے کہ میں رسول خدا کے ساتھ چلتا تھا، غار میں ہم عبادت ساتھ کرتے تھے، رسول خدا ہر روز مجھے ایک نیا باب علم کا دیتے تھے جب میں 7-8 برس کا تھا۔ اچھا ہر روز نیا باب علم کا دے رہے ہیں تو یا رسول اللہ پوچھ لیجئے پچھلا یاد ہے یا نہیں، پچھلا سیکھا یا نہیں، یہ جواب کہیں نہیں ہے۔
اس لیے کہ جب علم دے رہے ہیں تو پتہ ہے سامنے والا جذب کر رہا ہے. کیوں یہ رسول جو مولا علی نے کہا کہ رسول خدا نے مجھے علم ایسے دیا جیسے طائر اپنے بچے کو دیتا ہے. ہر ماں، ہر مادہ اپنے بچے کو رزق دیتی ہے، ماں اپنے بچے کو دیتی ہے، بشر بھی دودھ پلاتا ہے، شیر پلاتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا رسول مولا نے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو شیر پلاتی ہے، رسول خدا نے مجھے ایسے دیا. یہ کہا ایسے دیا جیسے طائر، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں، مادہ مخلوقات ہیں بشمول انسان، وہ کھاتا کچھ ہے، بچے کو غذا دیتا کچھ ہے. ماں کھاتی کچھ ہے، بچے کو دیتی کچھ ہے. کھاتی وہ روٹی ہے، پھل ہے، سبزی ہے، جو بچہ پیتا ہے وہ شیر ہے. جو کھا رہی ہے وہ بدل کے دے رہی ہے. فقط طائر ہے جو اس طرح سے اپنے بچے کو دیتا ہے، جو دانہ منہ میں کھاتا ہے وہی بچے کو دیتا ہے. اس کا مطلب ہے عہد الہی ایسے نہیں منتقل ہو رہا، محبت میں دے دیا، بھائی سمجھ کے دے دیا، داماد نہیں. اہلیت شروع سے دیکھیے، 7 برس کا بچہ، 8 برس کا بچہ، وہ عیسیٰ گود میں ماں کے. یعنی اس کا مطلب ہے جب عہد الہی منتقل ہو کسی میں اور کوئی عہد الہی کا امین ہو تو پھر عمر نہیں دیکھتے کہ بچہ ہے یا بڑا ہے، اس میں فقط اہلیت دیکھی جاتی ہے. اب وہ پکار کربلا چلیے نا، یہ سب کے سب عہد الہی کے امین ہیں، سب کے سب. ایک وہ ہے جو عہد الہی لوگوں تک پہنچائے گا اور دوسرے وہ ہیں جو عہد الہی کے امین ہیں. حسین وہ جو عہد الہی لوگوں تک پہنچائے گا اور اصحاب وہ جو عہد الہی کے امین ہیں. اب جو عہد الہی کے امین ہیں ان میں سن و سال کی قید نہیں ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے عہد نامے پر سائن کیے، اس میں سن و سال کی قید نہیں ہے. آپ بچے کو اذان اور اقامت، امامت کے نام 10 برس کی عمر میں نہیں بتاتے، پیدا ہوتے ہی بتاتے ہیں. گویا بچے کے کان میں اذان اور اقامت اور امامت کے نام بتا کر آپ یہ واضح کر دیتے ہیں کہ بھئی عہد الہی جوانی سے، عقل سے، بلوغت سے نہیں مشروط، یہ تو وجود سے مشروط ہے. جب وجود گود میں آیا، آنکھیں اس کی بند ہیں، اسے نہ ماں کی سمجھ ہے نہ باپ کی سمجھ ہے، لیکن سب سے پہلے جو وہ سن رہا ہے وہ سن رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. پہلے وہ یہ سن رہا ہے. اچھا اب یہی مثال کربلا میں ہے. سن و سال نہیں ہے، 6 مہینے کا بھی عہد الہی کا امین ہے. 92 برس کا انس بن حرث کاہلی بھی، 9 صحابی رسول ہیں، 9 سے 12 رسول خدا کے صحابی امام حسین کے پاس. اب جب انس بن حرث کاہلی 92 برس، کسی کتاب میں 95 برس لکھا ہے، ان کی عمر مبارک، کمر خم ہو چکی ہے، اتنے ضعیف ہیں کہ جو ماتھے پہ کھال ہے وہ لٹک چکی ہے. کھال کو اوپر کرنے کے لیے کپڑا باندھتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ سکیں، اتنے ضعیف ہیں. کربلا پہنچے امام کے ساتھ. امام نے کہا آپ اتنے بزرگ ہیں، آپ کربلا میں قربانی دیں گے؟ انہوں نے کہا یہ عہد ہے میرا کربلا آنا. کیا عہد ہے ذرا دنیا کو تو بتائیے. انس بن حرث کاہلی، انہوں نے کہا آپ چھوٹے سے تھے، اپنے نانا کی گود میں تھے، اصحاب کا مجمع تھا، اصحاب کا مجمع تھا، اور آپ کے نانا کہہ رہے تھے اے لوگو دیکھو یہ میرا حسین ہے، یہ چھوڑے گا مدینہ تو اس کے ساتھ جانا، اس کو چھوڑ کے مت جانا. کہا میں نے عہد کیا، اسی دن سے میں نے دعا مانگی خدا مجھے طول عمر دے. اور طول عمر مجھے کیوں دے؟ اس لیے دے کہ میں اپنا عہد پورا کر سکوں، میں حسین کے ساتھ شریک ہو سکوں. عہد الہی سب سے بزرگ ترین
سب سے کم سن ترین 6 مہینے کا بچہ جو ماں کی آواز نہیں سن رہا، ماں شانہ بھی ہلا رہی ہے تو وہ نیند میں ہے، اسے شیر نہیں مل رہا، اسے پانی نہیں مل رہا، لیکن جب وہ سن رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، تو وہ باپ کی آواز نہیں ہے، وہ عہد الہی رکھنے والے کی آواز ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خوشنودی قائم آل محمد بلند تر سلوات۔ سنو سال کی قید نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس لیے مجلس حسین میں گود کا بھی آ رہا ہے، 6 مہینے کا، 2 مہینے کا، پیدا ہوتے ہی کیوں آ رہا ہے؟ تجدید عہد ہے، آپ تجدید عہد کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی مدد حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مباہلہ تجدید عہد ہے اہل بیت کا، کہ لے جاؤ، توحید کو ثابت کرنا ہے، مقابلہ توحید سے ہے، خدا سے ہے، رسالت یا امامت سے نہیں ہے۔ جو لے کر جائیں رسول اپنے بچوں کو، لے کر جائیں مولا علی اپنے بچوں کو، یہ تو عہد الہی ہے کہ پروردگار ہمارا سب کچھ تیرا ہے، یہ پنجتن کا عہد ہے اس سے کہ ہمارا سب کچھ تیرا ہے۔ اب جب خدا پر حرف آئے گا تو خدا کیا کہے گا؟ اپنے بچوں کو لے جاؤ، عہد الہی کو ثابت کرو کہ جو جس سے تم نے عہد کیا ہے خدا سے، وہ عہد الہی تمہارا، وہ ثابت کرو، جاؤ مباہلہ میں۔ دنیا میں جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی نام کے ہوں، سب اجتماعات، اور پھر آ جائیے مسلم اجتماعات، کہیں پر بھی کوئی اجتماع ہو مسلم، کسی کے بھی نام پر ہو، کہیں لوگ خاندان سمیت نہیں جاتے سوائے مجلس حسین کے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یزیدی فوج میں بہت کم تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ تھے، بہت کم تھے۔ انسان اپنی اولاد کو کب لے کر جاتا ہے؟ جب اس کے سچے ہونے کا یقین ہو۔ مباہلہ میں نصرانیوں کے پیچھے ہٹنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ رسول تو اپنے بچے لے آئے، اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں۔ کربلا میں حسین کا بچوں کو لے کر جانا، اتنا سچا ہوں اپنے عہد میں، اتنے سچے ہیں یہ اپنے عہد میں، اتنے بہترین ہیں یہ اپنے عہد میں کہ یہ اپنے عہد سے پھرنے والے نہیں ہیں، یہ اپنے عہد سے جانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہر شہید کا رجس یہ ہے۔ زہیر ابن کین سے لے شروع کیجئے، مسلم ابن اوسجا پہ آ جائیے، نافع بن حلال پہ آ جائیے، شبیب ابن عابس شاکری پہ آ جائیے، شوذب پہ آ جائیے، حر پر آ جائیے، علی بن حر پر آ جائیے، اس لیے کہ وہ رجس تو پڑھے نہیں جاتے نہ، خیر وہ اس میں اتنا ہے تو خیر وہ بہت کمال کے، لیکن ظاہر ہے اگر میں رجس پڑھنے شروع کروں سب کے تو بوریت، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لیکن سب کے رجس کا ایک ہی جملہ تھا، ہم عہد توڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے وعدوں پر پکے رہنے والے ہیں، ہم اپنے وعدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں، ہم پشت دکھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کون سا عہد ہے جو لے کر چل رہے ہیں؟ کون سا عہد ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم ہے؟ کہ جب سب شہادتیں ہو گئی تب بھی حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو وہ جو لاشیں تھے وہ بھی تڑپے لبیک کہتے ہوئے۔ کیسے جکڑے ہوئے ہیں ہم عہد الہی میں، کیسے جکڑے ہوئے ہیں، جو زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی ہے۔ اگر مرنے کے بعد نہ ہوتا تو وہ لاشیں سربریدہ ہو کر، ان کے جسم پامال ہو کر لبیک نہ کہتے ہو۔ آپ عہد الہی میں جکڑے ہوئے ہیں، زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی۔ اور اس عہد الہی کی ایک سب سے بڑی مثال، کربلا میں تو حل من ناصر پر پکارا تو لاشیں تڑپے۔ آپ کل میں نے مثال دی تھی
بہت سے جنازے دیکھے ہوں گے، آپ نے کفناتے بھی دیکھا ہوگا، جنازے اٹھتے بھی دیکھے ہوں گے، نماز جنازہ بھی ہوتے دیکھے ہوں گے، لیکن کندھے انہی کے ہلائے جاتے ہیں جو عہد الہی کے تابع ہوتے ہیں، انہی کے عہد کی تجدید کی جاتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کچھ کے دل میری اولاد تک موڑ دے۔ سورہ مومنون میں پروردگار کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثریت تو کراہیت کرے گی حق سے، خلاف ہوگی حق کے۔ تو اپنے کم ہونے پر فخر کیجئے، اپنے کم ہونے پر ہی یقین رکھیے، سچے ہیں تو کم ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، سلامتی امام زمانہ، خوشنودی امام زمانہ، تاجیل امام زمانہ، بلند تر سلوات۔ عہد الہی، یہ سبیلوں پہ بچوں کا کھڑا کرنا، ہم اپنے بچوں سے سبیلوں پہ پانی پلوانا، یہ جوتوں کو ٹھیک کروانا زائرین کے، یہ کھڑا کرنا، یہ علم اٹھا کر دھوپ میں چلنا، یہ ننگے پاؤں خدمت عہد الہی، سبیل خدا جس پر چل رہے ہیں۔ اور خدا نے کہا منتقل کرو، منتقل کرو۔ اگر منتقل نہ کرنا واجب ہوتا تو پھر یا ایھا الرسول بلغ نہ ہوتا، ابلغ ہوتا۔ حرف بتا رہی ہے، آپ تو بلغ اور ابلغ کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں نا، تبلیغ کہہ دو، کر دو۔ عربی زبان میں بلغ اور ابلغ ڈیفرنٹ ہیں۔ ابلغ کا مطلب ہے ایک دفعہ کہہ دو، اگر ہوتا یا ایھا الرسول ابلغ تو اس کا مطلب ہوتا کہہ دو، نسلوں میں منتقل کرنا ضروری نہیں، لیکن کہا بلغ، اس کا مطلب ہے ریپیٹ، کرتے رہو کرتے رہو، اس لیے کہ اس عہد کا نسلوں میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ منتقل کیجئے عہد الہی، اپنے بچوں کو سبیل خدا پر چلائیے، عہد الہی پر رکھیے، پہنچانا ہے آگے، جواب دہ ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں ہر ماں چاہ رہی تھی کہ اس کا بچہ سب سے پہلے جائے۔ پتا تھا کیوں آئے ہیں، معلوم تھا کیوں آئے ہیں، فطرت میں بچے کو بچانا ہے، بچے کو موت کے منہ میں ڈالنا نہیں ہے، لیکن یہ مائیں ہیں جو فطرت کے خلاف چل رہی ہیں، اس لیے کہ عقل کہہ رہی ہے عہد الہی، تم اس کے پابند ہو۔ اب یہاں پر کربلا میں آئے ہو تو کوئی چچا پر جان قربان نہیں کرے گا، امام پر جان قربان کرے گا، کوئی باپ پر جان قربان نہیں کرے گا، امام پر جان قربان کرے گا۔ بس اب ایک ہی نسبت ہے امامت کی سب کے درمیان میں۔ عزیزو، آج بڑے مظلوم بچے کا دن ہے، ایسا بچہ جو یتیم ہے، جس کا بابا بھی دنیا میں نہیں، بڑی مشقت سے فروا نے پالا ہے۔ اچھا، اور فروا وہ ماں ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ولایت، محبت امام، باپ کا دخل، باپ کا دخل، باپ کا دخل۔ بے شک میں مانتی ہوں باپ کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن فروا وہ ماں ہے جس نے اکیلے بچے کو تربیت دی ہے، قاسم کو، اور امام کے ساتھ کھڑے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ آپ اپنی قیمت کا اندازہ لگائیے، اور ہو کر اب بڑے مضبوط ہیں، کمزور نہ سمجھیے اپنے آپ کو، یہ کربلا میں نظر آیا ہے۔ امام حسن جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، بہت کم سن یتیم تھے امام کے، 2 برس کا، 4 برس کا، کچھ مہینے کا، کوئی گود میں ہے، کسی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ امام جب حالت میں تھے نا زہر کے بعد، بچے امام کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے، بڑی حسرت بھری نظروں سے امام حسن اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں امام حسن نے بی بی فروا سے کہا قاسم کو میرے سینے پر لٹا دو۔ وہ 2-2.5 برس کا بچہ بی بی نے اٹھایا، باپ کے سینے پر لٹا دیا۔ امام بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پشت پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بچے کے ننھے ننھے ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فروا نے امام اٹھانا چاہا بچے کو، قاسم کو اٹھا لوں، امام نے کہا نہیں، رہنے دے، مجھے کربلا محسوس کرنے دے۔ عزیزو، رسول خدا بھی حسین سے ایسے ہی محبت کرتے تھے نا،
کبھی چہرے کو چومتے تھے، گلوئے مبارک کے بوسے لیتے تھے، پشت کو چومتے تھے، ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے۔ اور جب پوچھتا تھا کیا کر رہے ہیں تو کہتے تھے کہ میں ہر وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کے زخم آئے۔ عزیزو، بچے کو سینے سے اٹھایا فروا نے، مولا اٹھ کر بیٹھے، کہا کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ کاغذ اور قلم دیا گیا، حسن تحریر لکھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ اچھا، اگر لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گر جائے تو تحریر ہلکی ہلکی مٹ جاتی ہے۔ حسین نے پرچہ بند کیا، فروا کو دیا اور کہا دیکھو مشکل وقت آئے میرے حسین پر یہ پرچہ کھول دینا، میرے حسین کو دے دینا۔ اتنے میں امام حسین آئے، راز امامت سپرد ہوا۔ جب راز امامت سپرد ہوا تو امام حسین نے روتے ہوئے کہا بھیا کربلا میں ہم اکیلے ہوں گے، بھیا ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اچھا بھیا ایک وعدہ کرو، اگر کربلا میں ہم بلائیں تو آؤ گے؟ امام حسن نے کہا بلانا ہم آئیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور آئیں گے۔ حسن رخصت ہوئے، کربلا آ گئی، عاشور کا دن ہوا، ایک 13-14 برس کا بچہ پنجوں کے بل بار بار چچا کے سامنے آ رہا ہے۔ امام چہرہ دائیں اور بائیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں بچہ روتا ہوا ماں کے پاس گیا اور کہا کاش میرے بابا ہوتے، آج میری حسین سے سفارش کرتے، مجھے مرنے کی اجازت دیتے، میں یتیم ہوں نا، اس لیے حسین مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی فروا آئیں، قاسم کا ہاتھ تھام کے آئیں، ایک پرچہ ہاتھ میں لے کر آئیں، امام کے سامنے پرچہ کھولا، آنسو گرے ہوئے حسن کے، تحریر ہلکی ہلکی مٹی ہوئی، حسین نے لبوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، اچھا فروا میری بھاوز تیار کرو، قاسم کو بھیجو اسے میدان میں۔ عزیزان من، قاسم اتنے نازک اتنے کم سن تھے کہ کوئی زرہ قاسم کے جسم پر نہیں آئی۔ قاسم کو عبا ڈالی، امامہ پہنایا، حسین ایک طرف عباس ایک طرف، دونوں چچاؤں نے بھتیجے کو تیار کیا۔ اتنی محبت تھی حسین کو قاسم سے، کسی شہید کے لیے امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گھبرانا نہیں، قاسم کو کہا میں تمہارے پیچھے ہوں گھبرانا، اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہونا، میں بالکل تمہارے پیچھے ہوں۔ قاسم کو گود میں بٹھا کر سوار کیا۔ یہ واحد جوان ہے جس کے چہرے کو حسین نے ڈھک دیا تھا۔ مولا کیوں ڈھکا تھا؟ کہا اتنا نازک ہے، اتنا پیارا، اتنا کم سن میں رکھا۔ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، سیدہ پرسہ قبول کرے۔ آج ان کے یتیم پوتے کا پرسہ ہے۔ اچھا، قاسم چلے، جنگ کی، ارزق پہلوان اس کے بیٹوں سب کو گرایا۔ جب جنگ ہو رہی تھی نا تو پسرے سعد نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، گھیر کے مارو، گھیر کے مارو۔ فوجیں بڑھی قاسم کی طرف، 14 برس کا بچہ چاروں طرف سے گھر گیا، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزے، کہیں سے بالے۔ قاسم کے جسم پر کوئی زرہ نہیں، بچہ زخمی ہوا۔ چچا خبر لو، چچا میری خبر لو، اماں میرا آخری سلام۔ یہ لفظیں سنی حسین دوڑے، عباس دوڑے۔ جب میدان جنگ میں دوڑے، فوجیں دائیں کی بائیں ہوئی، بائیں کی دائیں ہوئی، بچے کا پیر رکاب میں الجھا، بچہ گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا جسم، قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اچھا، جب حسین پہنچے لاشا پامال ہو چکا تھا۔ جس بھتیجے کو گود میں لے کر سوار کیا وہ پامال ہو کر اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ حسین نے سرانے کھڑے ہو کر
खदीजा कासिम, वो इमाम जिन्होंने अली अकबर का लाशा अकेले उठाया, अब्बास के कटे बाजू असगर को अकेले दफन किया, उन इमाम ने मदीने की तरफ चेहरा करके कहा, ए भैया हसन, ये लाशा अकेले नहीं उठेगा, मेरे पास आओ, मिलकर लाशा उठाते हैं। हसन आए होंगे, कपड़ा बिछाया होगा, दोनों भाइयों ने टुकड़े रखे होंगे, आवाज दी होगी, फरवा तेरे कासिम की बारात आ रही। मिट्टियाँ चुरल गई मानो रवावे कासम दी महन, और काच डुल गई मिट्टियाँ चुरल गई मानो रवावे कासम दी मेहंदी, रेता ते डुल गई मिट्टियाँ चुरल गई मानो रवावे कासिम दी मेहंदी, रेता ते डुल गई मिट्टियाँ चुरल गई मानो रवावे कासिम दी मेहंदी, रेता ते डुल गई मिट्टियाँ चुरल गई मानो रवावे कासिम दी मेहंदी, हो रेता ते डुल गई मिट्टियाँ चुरल गई मानो रवावे कासिम, बोलो नजर मौला।